سعدیہ آج ہسپتال سے جلدی نکل آئی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی بس سٹاپ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کو گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ وہ بس سٹاپ پر کھڑی ہو کر بس آنے کا انتظار کرنے لگی تھی، مگر ایک کے بعد دوسری اور اب تیسری بس بھی گزر چکی تھی۔ تمام بسیں مسافروں سے اس قدر بھری ہوئی تھیں کہ وہ چاہنے کے باوجود بھی ان میں سوار نہیں ہو پائی تھی۔ وہ پریشانی سے بار بار اپنے ہاتھ پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھ رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں دعا گو تھی کہ اسے جلد ہی کوئی بس مل جائے جس میں بے شک وہ کھڑے ہو کر سفر کر لے گی مگر گھر تک تو پہنچ جائے گی۔ اسے سامنے سے آتی بس دیکھ کر کچھ امید کی کرن دکھائی دی تھی۔ بس اپنی جگہ آ کر رکی تو وہ جلدی سے آگے بڑھ کر چڑھنے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر اس سے پہلے وہاں موجود 2-4 آدمی بس میں سوار ہو گئے تھے۔ اسے اس قدر زور کا دھکا لگا کہ وہ دور جا پڑی تھی۔ پاس کھڑی عورت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھنے میں مدد دی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے بس کے دروازے کی طرف بھاگی تھی، مگر بس اس کے قریب پہنچنے سے پہلے جا چکی تھی۔ وہ افسوس سے پیچھے ہٹی تھی۔ منزل پر پہنچنے کی جلدی میں لوگ اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ اسے اپنے پیچھے کھڑی عورت کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کا دل چاہا تھا کہ چیخ چیخ کر اس کو بتائے کہ اسے منزل پر پہنچنے کی جلدی کیوں تھی، بلکہ ساری دنیا کو بتا دے۔ آج اپنا دکھ سب پر عیاں کر دے۔ آج اپنی آواز کو نہ دبائے اور اپنے آنسوؤں کو بہہ جانے دے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہیں بس سٹاپ کی زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائے اور اس قدر روئے کہ اس کے سارے دکھ، پریشانیاں اور غم ان آنسوؤں کے ساتھ ہی بہہ جائیں، مگر وہ کچھ نہیں کر سکی تھی۔ اپنی آنکھ سے نکلتا آنسو اپنی ہتھیلی کی پشت سے صاف کرتی، اس عورت کو کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ آگے بڑھ گئی۔ سارے دکھ، تکلیفیں اور پریشانیاں اس نے خود ہی سمیٹ لیے تھے۔ اسے کسی کندھے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک پل میں وہ کمزور اور ناتواں تھی تو اگلے ہی پل وہ نڈر، پر اعتماد اور ڈھیٹ بن گئی تھی۔ وہ بس سٹاپ پر لوگوں کے ہجوم کو پیچھے چھوڑے آگے بڑھ گئی تھی۔ کچھ دور جا کر اس نے ایک موٹر سائیکل سوار کو لفٹ کے لیے رکنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ اپنے دانت نکالتا خوشی سے رک گیا تھا۔ وہ ادا سے چڑھ کر اس کے پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ اس نے اس کے کندھے پر بھی اپنا ہاتھ ٹکا دیا تھا۔ جانتی تھی کہ اب وہ اجنبی اسے اس کے گھر تک پہنچا کر ہی دم لے گا۔ سعدیہ گجرانوالہ کے سرکاری ہسپتال میں ایک نرس تھی۔ وہ شہر کے ایک پسماندہ علاقے میں کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھی۔ اس نے اپنی ساری زندگی غربت اور مایوسی میں گزاری تھی۔ اس کی ماں ایک طلاق یافتہ اور معاشرے کی دھتکاری ہوئی عورت تھی، جس کا جرم 4 بیٹیاں پیدا کرنا تھا۔ اس جرم کی کڑی سزا سنائی تھی۔ اس پر بدچلنی کا الزام لگا کر، اس کے ماتھے پر طلاق کا داغ لگا کر اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ ایک طلاق یافتہ بہن اور 4 بھانجیوں کا بوجھ اٹھانے کی بے وقوفی سے بہتر یہی تھا کہ اپنی بہن کو اس کے شوہر کے لگائے گئے الزام کی وجہ سے گنہگار ٹھہرا کر گھر سے نکال دیا جائے۔ لہٰذا سعدیہ کی ماں کے بھائیوں نے بھی یہی کیا تھا۔ عقل مند بھائیوں نے اپنی اس اکلوتی بہن کو دروازے سے ہی جلتا کیا تھا۔ جو بد چلنی کے الزام میں طلاق کا تمغہ سجائے سب سے پہلے ان کے در پر آئی تھی۔ سعدیہ کی ماں نے باقی کی زندگی جو کچھ سہا تھا، وہ سعدیہ کے ساتھ ساتھ اس کی باقی 3 بچیوں نے بھی سہا تھا۔ سعدیہ اپنی بہنوں میں دوسرے نمبر پر تھی۔ جوان ہوتی بچیاں تو ماں کو ملے بدچلنی کے اس سرٹیفکیٹ میں پہلے ہی حصے دار تھیں۔ ماں بدچلن تھی تو بیٹیاں نیک اور پاک باز کیسے ہو سکتی تھیں؟ پہلے ہی حصے دار تھیں۔ ماں بدچلن تھی تو بیٹیاں نیک اور پاک باز کیسے ہو سکتی تھیں؟ سعدیہ کی ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنی بچیوں کو خود ہی پال لیا تھا۔ سعدیہ بچپن سے ہی بہت ذہین اور سمجھدار تھی۔ اس کا پڑھائی میں بہت دل لگتا تھا۔ وہ ہر جماعت میں اول آتی تھی۔ اس کے سرکاری اسکول کی استانیاں اس کی ذہانت کی تعریف کرتی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سماتی۔ اس کی بڑی بہن نے جلد ہی پڑھائی چھوڑ دی تھی اور وہ ماں کی مدد کرنے کی غرض سے لوگوں کے گھروں میں جانے لگی تھی۔ سعدیہ نے اپنی پڑھائی جاری رکھی ہوئی تھی۔ وہ بھی شام میں یا چھٹیوں کے دنوں میں ماں کی مدد کروانے ضرور جایا کرتی تھی، مگر وہ ساتھ میں اپنی پڑھائی بھی جاری رکھے ہوئے تھی اور وہ اپنی باقی 2 چھوٹی بہنوں کو بھی پڑھنے کی تاکید کرتی رہا کرتی تھی۔ آج اسے اسکول سے چھٹی تھی تو وہ اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے کی غرض سے اس کے ساتھ چلی آئی تھی۔
अम्मा का रुख उस मूंछों वाले आदमी की तरफ था जिससे उसे हमेशा ही डर लगा पल्लू खींचा था। अरे बाजी के बेटे की सालगिरह है शाम को। बाजी ने सबसे पहले अपने घर आने की खास ताकीद की थी। माँ बोलती हुई दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो वो भी उसके पीछे चल दी थी। वो आगे बढ़ती जल्दी जल्दी घर के काम निपटा रही थी। आज शायद वो मूंछों वाला आदमी घर पर नहीं था। वो खुदा का शुक्र बजा लाई थी। बाजी ने उसे किसी काम से ऊपर भेजा था। वो अपनी मस्ती में तेजी से सीढ़ियां चलती ऊपर पहुंचकर स्टोर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई थी। कमरे में घुप अंधेरा था। उसने दरवाज़ा मजीद खोल दिया था। कुछ रोशनी उभरी तो उसने अपनी मतलूबा चीज़ की तलाश में नज़रें दौड़ाई थी। उसे अपने पीछे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी थी। कमरे में फिर से घुप अंधेरा हो चुका था। वो हाथ से रास्ता टटोलती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। अचानक किसी ने उसकी कमर पर हाथ फेरा था। उसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई थी। इससे पहले कि वो चीखती, दूसरा हाथ उस फेरा था। उसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई थी। इससे पहले कि वो चीखती, दूसरा हाथ उसके मुंह पर आ रुका था। वो चीखने के काबिल नहीं थी। उसको अपने कान के करीब किसी की सरगोशी सुनाई दी थी। वो उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। उसने अपना हाथ घुमाकर इधर उधर कुछ टटोलने की कोशिश की थी। कुछ था जो उसके हाथ लगा था। उसने पूरी कुव्वत से हाथ घुमाकर अपने कान के पास मौजूद चेहरे पर वार किया था। उसके मुंह से निकलने वाली आह के साथ ही उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई थी। वो सरपट दरवाजे की जानिब दौड़ी थी। दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकली और सीढ़ियों से भागते हुए वो घर की मालकन से जा टकराई थी। मालकन उसकी हालत देखकर हैरान थी। क्या हुआ? कोई भूत देख लिया क्या? वो अचंभे से उसे देख रही थी। वो कोई जवाब दिए बिना माँ का बाजू पकड़े घर से बाहर निकल आई थी। उसने घर आकर माँ को सारी सूरत हाल बता दी थी। उसकी माँ और उसकी बेटी पर बदचलनी का इल्ज़ाम रखकर उसे नौकरी से निकाल दिया था, जबकि अम्मा की पूरे महीने की तनख्वाह भी रख ली थी। वो मुआशरे के इस दोहरे मयार पर हैरान थी, जिसमें जुल्म भी मजलूम के साथ होता था और सज़ा भी उसी को सुना दी जाती थी। वो मर्द जात से डरने लगी थी। लोग आते जाते उसे घूर कर देखते तो वो लरस जाती। उसके कदम तेज तेज उठने लगते। उसे घर पहुंचने की हमेशा जल्दी रहा करती। उसका घर एक ऐसी पनाहगाह था जहां किसी भी रूप में मर्द मौजूद नहीं था। वो अपने घर की टूटी फूटी चार दीवारी में खुद को महफूज तसव्वुर करती थी। वक्त गुजरता गया था। वो बचपन को छोड़कर जवानी की दहलीज पर आ खड़ी हुई थी, मगर उसका वो डर खौफ अब भी उसके साथ था। वो हद से ज़्यादा मोहतात रहा करती थी। उसने एफएससी के बाद एक नर्सिंग स्कूल में दाखिला ले लिया था। पढ़ाई के साथ साथ उसे वजीफ़ा भी मिला करता था। इस तरह वो अपनी माँ का बोझ बांटने लगी थी। उसने और अम्मा ने मिलकर जैसे तैसे बड़ी बहन की शादी कर दी थी। सादिया की बड़ी बहन अपने घर में खुश थी। अब कहीं जाकर माँ बेटी को सुकून का सांस मिला था। वो मोटरसाइकिल सवार को गली के नुक्कड़ पर रोककर वहीं उतर गई थी। वापस पलटने की बजाय वो वहीं खड़ा उससे फ़ोन नंबर मांग रहा था। उसे पहले ही उम्मीद थी कि वो उसके पीछे ज़रूर पड़ेगा। वो अपने पर्स में हाथ डाले कुछ खंगाल रही थी। मोटरसाइकिल सवार खुश होता उसे देख रहा था। उसने एक मुड़ा तुड़ा 100 का नोट बरामद कर लिया। उसने वो नोट मोटरसाइकिल सवार की तरफ उछाला था और पलटकर घर की तरफ चल दी थी। अस्पताल से यहाँ तक का किराया 50 रुपये बनता था, मगर वो उसको 50 रुपये ज़्यादा दे आई थी। शायद उसने बाकी के 50 रुपये उस अजनबी की मेहरबानी की कीमत लगाई थी। मोटरसाइकिल सवार की हैरान नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया था। वो घर में दाखिल हुई तो उसकी माँ परेशानी से सर पकड़े बैठी थी, जबकि उससे छोटी महविश दुपट्टे की बुक्कल मारे दुआएं पढ़कर अपनी छोटी बहन के लिए दुआ गो थी। सबसे छोटी शुमाइला कई घंटों से लापता थी। अम्मा ने सुबह में उसे फ़ोन करके शुमाइला की गुमशुदगी का बताया तो उसका दिल कांप गया था। नन्ही बच्चियों के साथ ज्यादती के वाक़यात वो आए रोज़ ख़बरों में सुनती रहती थी। वो जल्द अज जल्द घर पहुंचना चाहती थी। वो अस्पताल से छुट्टी लेकर जल्द घर आ गई थी। अम्मा और महविश मिलकर शुमाइला को हर जगह ढूंढ चुकी थी, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिल सका था। वो माँ को लिए पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ी थी। उसको पुलिस स्टेशन में जवाबात देते और रिपोर्ट दर्ज करवाने में कई घंटे लग गए थे।
اتنی دیر میں اگر پولیس کے کچھ سپاہی شمائلہ کی تلاش میں نکل جاتے تو شاید وہ اب تک مل بھی چکی ہوتی۔ 4 گھنٹوں کی کاغذی کارروائی کے بعد پولیس نے شمائلہ کو جلد برآمد کرنے کا یقین دلایا تھا۔ اب اللہ کے بعد ان کی واحد امید پولیس تھی۔ وہ اماں کے ساتھ واپس پلٹ آئی تھی۔ وہ دعا گو تھی کہ شمائلہ جلد اپنی ماں بہنوں سے آ ملے۔ ساری رات گزر گئی تھی مگر شمائلہ کا کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ ان تینوں نے رات آنکھوں میں کاٹ دی تھی۔ اب ان کے لبوں پر بس یہی دعا تھی کہ شمائلہ زندہ مل جائے۔ اگلی صبح دروازے پر زوردار دستک ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ دستک خیریت کی نہیں تھی۔ وہ خود کو گھسیٹتی دروازے تک پہنچی تھی۔ باہر پولیس موجود تھی۔ انہیں کسی بچی کی لاش ملی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ ماں بیٹی آ کر شناخت کر لیں کہ وہ ان کی شمائلہ تھی کہ نہیں۔ وہ لرزتے قدموں سے ماں کے ہمراہ ہو لی تھی۔ سرد خانے میں داخل ہوتے ہی اس کے جسم کو کپکپی لگ گئی تھی۔ ان کے ساتھ موجود آدمی نے سامنے رکھی چند فٹ کی لاش کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا تھا۔ مسخ شدہ چہرہ پہچاننے کے قابل ذرا مزید سرکا دیا۔ اس کے گلے میں پڑا تعویذ کچھ جانا پہچانا تو تھا مگر تعویذ تو سبھی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اس نے اپنے لرزتے دل کو تسلی دی تھی۔ کپڑا تھوڑا اور سرکا دیا گیا تھا۔ اس کے خون میں لت پت کپڑے بھی شمائلہ کے کپڑوں جیسے ہی تھے۔ اس کی ماں نے آگے بڑھ کر اس لاش کا دایاں ہاتھ پلٹ کر دیکھا تھا۔ بچپن میں شمائلہ کا ہاتھ جل گیا تھا جس کا نشان اس کے ہاتھ کی پشت پر موجود تھا۔ ماں نے ہاتھ پر نظریں ڈالی تو اس کی چیخیں فضا میں بلند ہو گئی تھی۔ زخمی ہاتھ پر جلنے کا نشان بالکل واضح تھا۔ وہ بھی ماں کی چیخوں کی آواز میں شامل ہو گئی تھی۔ اس کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بہن کو زیادتی اور تشدد کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ سعدیہ نہ جانے کس طرح اپنی بہن کی لاش اور اپنی بے ہوش ماں کو گھر لے کر پہنچی تھی۔ محلے والے سبھی ان کے گھر اکٹھے ہو چکے تھے۔ محلے کے سبھی لوگ ان کے دکھ میں دکھی تھے۔ شمائلہ کے کفن دفن تھے۔ شمائلہ کے کفن دفن کے انتظامات محلے والوں نے مل کر دیے تھے۔ تدفین جلد ہی کر دی گئی تھی کیونکہ میت کی حالت زیادہ دیر رکھنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ غم کی تصویر بنی تمام کام ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ شمائلہ کے مجرموں کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچا کر ہی دم لے گی۔ اس کی زندگی گھن چکر بن چکی تھی۔ وہ ہسپتال جانے سے پہلے پولیس اسٹیشن کا چکر لگاتی اور ہسپتال سے واپسی پر بھی لازمی پولیس اسٹیشن سے ہو کر گھر لوٹتی تھی۔ اماں میں اب صرف جان ہی باقی رہ گئی تھی۔ اس کا بوڑھا وجود جسم میں ہڈیاں سمیٹ کر بیٹھا تھا۔ وہ جہاں بیٹھتی بس وہیں بیٹھی رہ جاتی۔ شمائلہ اپنے ساتھ اپنی ماں کے جسم کی تمام توانائی لے جا چکی تھی۔ اس کی ماں نے اپنی تمام زندگی ماتھے پر لگے بدچلنی کے الزام کے ساتھ کاٹی تھی مگر وہ اپنی بچیوں کو دیکھ کر اپنا خود کا غم بھول جاتی تھی۔ وہ اپنی بچیوں کو کی طرف سے بھیجا تحفہ مانتی تھی۔ وہ انہیں دیکھ کر جیتی تھی مگر شمائلہ کی اچانک صفاکانہ موت نے اسے اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ آج اسے سمجھ آ گئی تھی کہ لوگ بیٹی کے بجائے بیٹوں کو کیوں مانگتے اور چاہتے ہیں، کیونکہ بیٹی کی عزت کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ آج اسے اپنا شوہر قصوروار نہیں لگ رہا تھا۔ اس سے تو یہی بہتر تھا کہ وہ شمائلہ کا گلا تبھی اپنے ہاتھوں سے گھونٹ دیتی جب وہ پیدا ہوئی تھی، یا کاش وہ کبھی پیدا ہی نہ ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ پولیس نے مجرموں کا سراغ تو جلد ہی لگا لیا تھا مگر مجرموں پر ہاتھ ڈالنے سے ہچکچا رہے تھے۔ وہ کوئی امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولادیں تھیں جنہوں نے مہم جوئی کے نام پر شمائلہ کو اسکول سے گھر آتے اغوا کر لیا تھا۔ وہ شمائلہ کو اپنے کسی فارم ہاؤس میں لے گئے تھے اور وہیں شمائلہ کے ساتھ زیادتی کر کے اسے قتل کر دیا تھا۔ اس کا چہرہ مسخ کر کے اس کی شناخت چھپانے کی بھی کوشش۔ سعدیہ مسلسل معاملے کی خبرگیری کر رہی تھی مگر اسے ہر بار ٹال دیا جاتا تھا۔ شمائلہ کی موت کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا مگر ابھی تک قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جا سکا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ پولیس نے مجرموں سے رشوت لے کر کیس ہی بند کر دیا تھا۔ سعدیہ کو کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی ماں اپنے حواسوں میں نہیں رہی تھی۔ اس کی بہن جان سے گئی تھی۔ اس سے چھوٹی مہوش خوف کے مارے ساری رات جاگتے گزار دیتی تھی۔ اس کی چھوٹی سی دنیا جو بس اس کی ماں اور بہنوں کے گرد گھومتی تھی، وہ دنیا خوبصورت تو پہلے بھی نہیں تھی مگر اب تو مزید بدصورت ہو چکی تھی۔ رو رو کر اس کے آنسو بھی خشک ہو گئے تھے۔
وہ ہسپتال کے سینئر ڈاکٹروں، مالکان سب سے بات کر چکی تھی، مگر کوئی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر ایک بار پھر مردوں کے اس معاشرے میں اپنے خاندان کو ظلم کا نشانہ بنتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک وہ ظلم جو اس کے باپ نے اس کی ماں اور ان چاروں بہنوں پر کیا تھا۔ اس نے اپنی نرس دوست کا فون لے کر ایک ویڈیو بنا ڈالی تھی، جس میں اس نے شمائلہ کے ساتھ ہوئے ظلم کی داستان سناتے اس کے گناہ گاروں کے نام تک بتا دیے تھے۔ شمائلہ کے ساتھ ہوئے ظلم کی داستان سناتے اس کی آنکھیں برس پڑی تھی۔ سزا تو دور کی بات تھی، مجرموں کی تو ابھی تک گرفتاری ہی عمل میں نہیں آئی تھی۔ معاملہ صرف ایک اس شمائلہ کا نہیں تھا، بلکہ ان سینکڑوں معصوم بچیوں کا تھا جو کہیں نہ کہیں ظلم کا شکار بن چکی تھیں یا مستقبل قریب میں بننے والی تھی۔ اگر مجرموں کو عبرتناک سزا سنائی نہ گئی تو قانون کی پاسداری کرنے کے لیے کوئی باقی نہیں بچے گا۔ سعدیہ نے سب ماؤں سے مطالبہ کر دیا تھا کہ وہ اس مری ہوئی شمائلہ کے مجرموں کو گرفتار کروا کر اپنی اپنی شمائلہ کو بچا لیں۔ سعدیہ نے وہ ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈال دی تھی۔ اس کی ویڈیو پھیلتی چلی گئی تھی۔ مختلف ٹیلی اس معاملے کو اٹھایا تو شرم کے مارے پولیس بھی حرکت میں آ گئی تھی۔ مجرموں کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا تھا۔ معاملہ پھیلتا ہوا وزیر اعظم تک پہنچ چکا تھا۔ مجرموں کے رکھوالے بے بس تھے، اب وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ سعدیہ ظلم اور جبر کے خلاف ایک آواز بن چکی تھی۔ ہسپتال کے ڈاکٹر اور دیگر عملہ بھی اب اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ عورت کی عصمت کی حفاظت میں اس کی نکالی گئی ریلی میں لاکھوں افراد نے شرکت کی تھی، جس میں خواتین کی تعداد زیادہ تھی۔ مجرموں کے والدین کی طرف سے فی الحال خاموشی اختیار کر لی گئی تھی۔ معاملہ جتنی تیزی سے پھیلا تھا اتنی ہی تیزی سے ختم بھی ہو گیا تھا۔ ٹیلی ویژن چینلز کسی نئی خبر کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ شمائلہ سے متعلق خبروں کی سرخیاں ماند پڑ گئی تھیں۔ کیس کی پیروی کرنے کے لیے صرف ایک سعدیہ ہی بچی تھی۔ مجرموں کے والدین پھر سے حرکت میں آ چکے تھے۔ وہ سعدیہ پر زور زبردستی کر رہے تھے کہ وہ اس کیس کی پیروی کرنا چھوڑ دے، کیونکہ معاملہ دوبارہ لوگوں کی توجہ نہیں لے سکتا تھا۔ انہوں نے سعدیہ کو پیسے کی بھی پیشکش کی تھی، مگر وہ نہ مانی تھی۔ وہ ڈٹی رہی تھی۔ وہ انصاف کے لیے ڈٹی رہی تھی۔ وہ شمائلہ کے لیے ڈٹی رہی تھی۔ اب سعدیہ کو دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کا پیچھا کیا جانے لگا تھا۔ اس کو ہراساں کیا جانے لگا تھا۔ اس کے دشمن اس کے قدم ڈگمگانے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ وہ اپنے جوان ہوتے بیٹوں کو ہر قیمت پر بچانا چاہتے تھے۔ جو منصوبہ وہ بنا چکے تھے وہ سعدیہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ منصوبہ آخری کیل تھا جو سعدیہ کو اس کے ہر طرح کے عزائم سے باز رکھ سکتا تھا۔ آج اسے ہسپتال میں کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی۔ نامعلوم ڈاکٹر فردوس نے اسے کیوں دیر تک روکے رکھا تھا، جبکہ نہ تو اس کی ڈیوٹی تھی اور نہ کوئی اضافی کام تھا۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ وہ بس سٹاپ پر کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی، تبھی اسے موٹر سائیکل پر سوار دو افراد اپنی طرف متوجہ کر گئے تھے۔ وہ اسی کو گھور رہے تھے۔ وہ نظریں پھیر کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے بالکل سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ خوفزدہ ہو گئی تھی مگر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر جمی رہی تھی۔ وہ دل میں بس کے جلد از جلد آنے کے لیے دعا گو تھی۔ اب وہ دونوں آپس میں معنی خیز باتیں کر رہے تھے۔ ان کی آواز اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ دراصل اسے دھمکیاں لگا رہے تھے کہ اس کا انجام بھی کچھ دنوں میں شمائلہ جیسا ہونے والا تھا اور وہ جلد ہی اپنی بہن شمائلہ سے ملنے جانے والی تھی۔ سامنے سے آتی بس دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا تھا اور جلدی سے اس میں سوار ہو گئی تھی، مگر وہ دونوں موٹر سائیکل سوار اس کی سیٹ کی کھڑکی کے ساتھ ساتھ چلے آ رہے تھے۔ بس سے اتر کر وہ پیدل ہی گھر کی طرف چلی جایا کرتی تھی۔ راستے میں کئی سنسان موڑ بھی آتے تھے۔ آج حفاظت اپنے گھر تک پہنچ جائے، مگر ارد گرد کوئی رکشہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پیدل گھر کی طرف جانے کی بجائے اسے وہاں کھڑے رہنا زیادہ بہتر لگا تھا۔ وہاں کچھ رونق تو موجود تھی۔ وہ موٹر سائیکل سوار اس کے ارد گرد چکر کاٹ رہے تھے۔ اس نے دور سے آتے ایک رکشے کو ہاتھ ہلا کر بلایا تھا۔ رکشہ اس کے سامنے آ رکا تھا۔ وہ رکشے میں بیٹھنے لگی تو ان موٹر سائیکل افراد میں سے پیچھے بیٹھا شخص جلدی سے اتر کر دوسرے دروازے سے گھس کر رکشے میں جا بیٹھا تھا۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو بے حد مجبور اور بے بس پایا تھا۔ ان دونوں آدمیوں نے رکشے والے کو ڈرا کر بھگا دیا تھا۔
اب وہ پیدل ہی گھر کی طرف چل پڑی تھی۔ وہ تمام راستے اسے ہراساں کرتے اس کے ساتھ چلے تھے۔ سنسان جگہوں پر کبھی وہ اس کا دوپٹہ کھینچتے تو کبھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے۔ وہ خود کو چھڑاتی بے بسی کی آخری حدوں کو چھو گئی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنا کیس واپس لے لے گی۔ خوف زدہ تھی، وہ ہار گئی تھی۔ اس نے گھر کے اندر گھس کر کنڈی لگا لی تھی۔ اس کے گھر کی چھوٹی دیوار سے وہ آسانی سے کود کر اندر آ سکتے تھے، پر خدا کا شکر تھا کہ اسے گھر پہنچا کر وہ بھی واپس پلٹ گئے تھے۔ وہ خوف کے مارے ساری رات نہیں سو پائی تھی۔ جب بھی اس کی آنکھ لگنے لگتی تو اسے لگتا تھا کہ کوئی صحن کی دیوار پھلانگ کر صحن میں کودا تھا۔ آج اس کی ہسپتال میں رات کی ڈیوٹی تھی۔ اس کی رات کی ڈیوٹی کافی دنوں بعد لگائی گئی تھی۔ چونکہ ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہوتا تھا، اس لیے اس کی رات کی ڈیوٹی نہیں لگائی جاتی تھی، کیونکہ رات کو ڈیوٹی کرنا اس کے لیے کافی مشکل تھا۔ وہ مریضوں کو چیک کرنے کے لیے ایک چکر لگا آئی تھی، جبکہ دوسرا چکر اس نے کچھ گھنٹوں کے بعد ہی لگانا تھا۔ وہ اپنے لیے چائے بنا کر باورچی خانے میں ہی پاؤں کرسی پر رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ نہ جانے اس کی ساتھی نرسیں کہاں غائب ہو گئی تھیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ نہ جانے اس کی ساتھی نرسیں کہاں غائب ہو گئی تھیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو سبھی یہیں موجود تھیں۔ صبح شمائلہ کے کیس کی پیشی تھی۔ اس نے اپنا کیس واپس لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ مزید نہیں لڑ سکتی تھی۔ اس کی ماں کی طبیعت آج کل بہت خراب رہنے لگی تھی۔ وہ اکیلی کب تک لڑ سکتی تھی بھلا؟ وہ انہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی کہ چوکیدار نے پیغام دیا تھا کہ اسے ڈاکٹر صاحب بلا رہے تھے۔ وہ اپنی چائے یوں ہی چھوڑ کر فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کوریڈور سے گزر کر ڈاکٹر کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ دوائیوں کے اسٹور کے سامنے سے گزر رہی تھی کہ اچانک کسی نے دروازہ کھول کر اسے اندر کھینچ لیا تھا۔ دروازہ فوراً ہی کھٹ سے بند کر دیا گیا تھا۔ وہ ایک دم بوکھلا گئی تھی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر اندھیرے میں ارد گرد دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ کسی نے اسے زور سے دھکا دے کر بستر پر گرا دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھیں اندھیرے سے کچھ مانوس ہو گئی تھیں۔ وہ سب قہقہے لگاتے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے ارادے خطرناک تھے۔ تو جو دھمکی اسے دی گئی تھی وہ سچ ثابت ہونے جا رہی تھی۔ وہ ایک ایک کر کے ان ہیولوں کو پہچان رہی تھی۔ وہ ہسپتال کا ہی عملہ تھا۔ چوکیدار سے لے کر کاؤنٹر پر بیٹھنے والا لڑکا اور پرچی بنانے والے بھی 2 افراد شامل تھے۔ انہوں نے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش تک نہیں کی تھی۔ وہ ان کو پہچان رہی تھی، جس کا مطلب صاف تھا کہ اسے اجتماعی زیادتی کے بعد زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس نے خوف کے مارے آنکھیں بھینچ لی تھی۔ وہ ہمیشہ خوف زدہ رہی تھی۔ وہ کبھی بھی بہادر نہیں تھی۔ وہ اسی دن سے ڈرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کون کروا سکتا تھا۔ ان لوگوں کو کس نے خریدا تھا؟ ان کا منہ پیسوں سے بھر کر انہیں شیطان بنا دیا گیا تھا۔ پیسے میں بے حد طاقت ہوتی ہے۔ غریب کو خریدنا بے حد آسان ہوتا ہے۔ وہ لوگ اسے کمزور کرنا چاہتے۔ غریب کو خریدنا بے حد آسان ہوتا ہے۔ وہ لوگ اسے کمزور کرنا چاہتے تھے۔ شمائلہ کے قاتلوں کے والدین اس کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ تو پہلے ہی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ تو اپنا کیس واپس لینے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس نے کافی عرصے پہلے ایک مرتبہ سورہ نساء حفظ کی تھی۔ اس کی عزت کا رکھوالا خدا کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی تھی۔ وہ شیطان اس کی طرف بڑھ رہے تھے جبکہ اس کے ہونٹ تیزی سے ہل رہے تھے۔ وہ سورہ کی آخری آیات پر پہنچ گئی تھی۔ سورت مکمل ہو چکی تھی۔ وہ سانس لینے کو رکی تھی۔ وہ لوگ اس کے اتنے نزدیک تھے کہ ہاتھ بڑھا کر اسے چھو سکتے تھے۔ یکا یک اس قدر زور سے دھماکہ ہوا کہ زمین کانپ گئی تھی۔ کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ کر ہوا میں اڑ گئے تھے۔ سامنے کھڑے نفوس لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑے تھے۔ کھڑکیوں کے شیشے ان کے چہروں، ہاتھوں اور جسم میں پیوست ہو گئے تھے۔ وہ اپنی جنڈی کھولی اور بغیر پیچھے دیکھے باہر بھاگ گئی تھی۔ ہسپتال میں موجود بڑے سلنڈر دھماکے سے پھٹ گئے تھے، جس کے نتیجے میں ہسپتال کی عمارت کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ نیچے والا حصہ تو بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ تمام کھڑکیوں کے شیشے چکناچور ہو چکے تھے۔ تمام لوگ جلد ہی نکل کر باہر کی طرف بھاگ آئے تھے۔ کمال کی بات تو یہ تھی کہ وہ 5 لوگ جو اسے کمرے میں ہراساں کر رہے تھے، ان کے علاوہ ہسپتال کے کسی ملازم کو کوئی چوٹ نہیں آئی تھی۔ وہ خدا کے معجزے پر حیران تھی۔ وہ ساری زندگی اپنے آپ کو اکیلا تصور کرتی رہی تھی۔
اسے احساس ہوا تھا کہ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کا رب اس کے ساتھ تھا، اور بے شک وہ طاقتوروں کو کمزور کرنے اور کمزوروں کو طاقت دینے کی قدرت رکھتا تھا۔ اس ایک رات نے اسے پھر سے طاقتور بنا دیا تھا۔ سعدیہ نے کیس واپس لینے کا اپنا فیصلہ بدل دیا تھا۔ اگر خدا اس رات اس کی حفاظت کر سکتا تھا تو آنے والے دنوں میں بھی کر سکتا تھا۔ اس نے کیس کی پیروی جاری رکھی تھی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے اسے مجرموں کو سزا دلوانی چاہیے تاکہ وہ اور ان کے جیسے سرپھرے لڑکے آئندہ کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے کم از کم 10 بار تو سوچیں۔ سعدیہ کا کیس کافی مضبوط تھا، اس کے پاس واضح ثبوت تھے۔ شمائلہ کا DNA ان تمام لڑکوں سے مل گیا تھا۔ عدالت نے انہیں عمر قید کی سزا سنا دی تھی۔ ان کے ماں باپ ہاتھ ملتے رہ گئے تھے۔ سعدیہ کے لیے آرمی آفیسر کا رشتہ آیا تھا۔ اس نے سعدیہ کی وہ پہلی ویڈیو دیکھی تھی۔ وہ سعدیہ کی ہمت اور جذبے سے متاثر ہوا تھا۔ سعدیہ کو ڈر تھا کہ وہ بھی گزرتے وقت کے ساتھ اسے چھوڑ دے گا، مگر وہ جانتی تھی کہ اسے اس ڈر سے نکل کر آگے بڑھنا تھا۔ اس کی ماں کی طبیعت بھی کافی سنبھل گئی تھی۔ اماں نے سعدیہ کے لیے اس آرمی آفیسر کا رشتہ قبول کر لیا تھا اور سادگی سے اسے بیاہ کر اسے اس کے گھر کا کر دیا تھا۔ وہ اماں اور مہوش کو ایسے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس کا شوہر اچھی فطرت کا مالک انسان تھا۔ اس نے اپنے شوہر سے اجازت لے کر اماں اور مہوش کو بھی اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اس کی زندگی میں کافی خوشیاں آ گئی تھیں۔ اس نے نوکری چھوڑ دی تھی۔ اب نوکری کرنا اس کی کوئی مجبوری نہیں تھی۔ وہ خدا کی شکر گزار تھی جس نے اسے فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیا تھا۔ اس کا شوہر دیندار اور نیک تھا۔ ساری زندگی تکلیفیں اٹھانے کے بعد اسے راحت کے دن میسر آ چکے تھے۔ اللہ نے 1 سال